لیں گے فیصل آباد جہاں عمران خان میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ اور یہ ساری تیاری ہے جنرل الیکشن کی، اب ممبرشپ بنا رہے ہیں، ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں اور اسی کے ذریعے کارکن ملیں گے، پولنگ ایجنٹس ملیں گے، ہمارے سپورٹرز ملیں گے، ورکرز ملیں گے۔ ساری کوشش یہ ہے کہ اب یہ سارے پاکستان میں ممبرشپ کیمپین حصہ ہے تیاری کا جنرل الیکشن کی۔ خان صاحب، ہمارے جو لیڈران ہیں ان پہ جھوٹا پھینکا جا رہا ہے، ثابت وزیر اعظم نواز شریف صاحب پہ جھوٹا پھینک دیا گیا۔ کیا یہ جمہوری روایات ہیں کہ ایک لیڈر ہے پارٹی کا اس پہ جھوٹا پھینکا جائے گا؟ خواجہ آصف صاحب پہ سیاہی پھینکی گئی، موقع اگے بتھیریاں تصویراں آ جانیاں۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، یہ بالکل ہماری اخلاقیات کے خلاف ہے اور مجھے خوشی ہے کہ کسی پی ٹی آئی کا کارکن اس میں ملوث نہیں، لیکن تحریک انصاف بھی اور عام لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ جوتے پھینکنے کا یا سیاہی پھینکنے کا۔ ڈپٹی چیئرمین کے لیے امیدوار ہے، آپ اس کو ووٹ دیں گے؟ جی ڈپٹی چیئرمین جو پیپل پارٹی دے رہی ہے۔ دیکھیں جی، انشاءاللہ تاریخ بننے لگی ہے، پہلی دفعہ بلوچستان سے چیئرمین بننے لگا ہے۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا۔ چھوٹے صوبوں میں بہت احساس محرومی رہی ہے اور یہ احساس محرومی کی وجہ سے جو ملیٹنٹس ہیں بلوچستان میں یا نیشنلسٹ ہیں جو پاکستان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، ان کو اس احساس محرومی کو کیش کرتے ہیں وہ۔ تو یہ جو ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ اگر ہم یہ کامیاب ہو گئے، بلوچستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک سینٹ کا چیئرمین وہاں سے آ گیا، یہ ہماری فیڈریشن کو مضبوط کرے گا اور بلوچستان میں جو احساس محرومی ہے اس کو کم کرے گا۔ اب سنیں، اب بلوچستان کے ابھی رات بھی میں ملا تھا ان سے اور ابھی بھی بلوچستان کے چیف منسٹر ابھی صبح یہاں آنے سے پہلے وہ مجھے ملنے آئے ہیں اور انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ ان کی پینل کو سپورٹ کی جائے۔ ان کی پینل کے اندر جو ڈپٹی چیئرمین ہے سینٹ کا وہ پیپلز پارٹی کے ہیں اور کیونکہ انہوں نے میرے سے ریکویسٹ کی اور کیونکہ ہم چاہتے ہیں بلوچستان کا چیئرمین، ہم نے کہا ہاں ہم آپ کے وائس چیئرمین کی سپورٹ کریں گے سینٹ میں۔ خان صاحب، آپ کی سیاست اینٹی کرپشن پر گھومتی ہے، آپ نواز شریف کو کہتے ہیں کہ نااہل ہوئے چونکہ انہوں نے مالی کرپشن کی۔ آپ کا یہ جو فیصل آباد ہے، یہاں کے جو آپ کے ریجنل صدر ہیں ان پر سپریم کورٹ کی جانب سے جو ہے اب وہ نااہلی ثابت ہو چکی ہے، مالی کرپشن بھی ثابت ہو چکی ہے۔ رائے حسن نواز اب تک کیوں بیٹھے ہوئے ہیں سیٹ پر؟ دیکھیں ایک چیز بات سنیں کہ ایک ہے جو واضح طور پہ کرپشن میں پکڑے گئے، یعنی جو اس ملک سے منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے گئے، جھوٹ بولا، جھوٹ پکڑے گئے، وہ مختلف چیز ہے۔ ایک ٹیکنیکل ریزن کے اوپر اگر کسی کو نکالا گیا وہ مختلف چیز ہے۔ جہانگیر ترین کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا، وہ سسپینڈ ہوئے ہیں، وہ جب تک ان کی اپیل ہے وہ سسپینڈ ہے۔ رائے حسن نواز کا بھی یہی کیس ہے، جب تک ان کی اپیل ہے یہ سسپینڈ ہے، یعنی ان کو ہم نے ٹیمپری چارجز دیے ہوئے ہیں۔ جیسی اپیل فائنل ہوتی ہے، ہم جس طرح نواز کی فائنل ہوئی تو فیصلہ ہو گیا۔ جی چیئرمین بنا لے گی، وہ بہت کانفیڈنس میں نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں میں کہہ نہیں سکتا، ہم نے تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بلوچستان کا چیئرمین بنے اور ہم پاکستانیوں کو بھی دعا کرنی چاہیے کیونکہ ایک چھوٹے صوبے، یہ صرف بلوچستان میں نہیں پیغام جائے گا، یہ تینوں چھوٹے صوبوں میں پیغام جائے گا کہ ان کی بھی ریپریزنٹیشن ہے۔ اور سینٹ فیڈریشن کی ہوتی ہے، نیشنل اسمبلی میں تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، نمبرز ہوتے ہیں، لیکن سینٹ کے اندر ساروں کی ایکول ریپریزنٹیشن ہوتی ہے، سارے صوبوں کی، اور یہ صوبوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے، فیڈریشن کو۔ میرے خیال میں انشاءاللہ اگر ہم کامیاب ہو گئے ہماری فیڈریشن مضبوط ہوگی۔ خان صاحب، نون لیگ آپ کو عدالتی لاڈلا بھی کہتی ہے اور مریم نواز بھی کہتی ہے کہ خان صاحب جھکتے نہیں، بکتے نہیں، سیدھے لیٹتے ہیں، اور زرداری اور عمران خان بلوچستان جا رہے ہیں، وہ کون سی ایسی درگاہ جہاں پر دونوں حاضریاں دے رہے ہیں؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مسئلہ یہ ہے نون لیگ کا اور نواز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس ملک میں لاڈلا ہی نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ کا، جس کو مینوفیکچر کیا گیا، ایک نان لیڈر کو لیڈر بنایا گیا، اس کو سارے وسائل دیے گئے، ایل ڈی اے کے پلاٹس دے کے، اربوں روپے کے پلاٹس دے کے لوگوں کو خریدا، جس نے پورا اسٹیبلشمنٹ نے اگر کوئی کسی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس کا نام ہے نواز شریف اور اس کا چھوٹے ڈان شہباز شریف۔ یہ دونوں ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار۔
اور یہ سمجھتے ہیں کہ باقی بھی سارے ان کی طرح ہیں. اور ان کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ان کو وہ ضیاء الحق والی اسٹیبلشمنٹ نہیں ملی اس وقت, اور یہ فوج نیوٹرل ہو گئی ہے. ان کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ ان کو جسٹس کیوں نہیں ملا سپریم کورٹ میں, جس کو یہ ٹیلی فون کر کے بتا دیں کہ کون سا فیصلہ کرنا ہے. کیونکہ عدالت آزاد ہے اور نیوٹرل ہے, کیونکہ فوج نیوٹرل ہے. ان کو عادت نہیں ہے نیوٹرل امپائرز کی, انہوں نے ہمیشہ میچ کھیلا ہے اپنے امپائرز ملا کے. ایک منٹ بس, لاسٹ کوسچن, لاسٹ. الیکشن آ رہے ہیں تو کیا ریفارم ہوگی؟ الیکشن اسی طرح ہوں گے جس طرح پہلے الیکشن میں انشاءاللہ ساری قوم کو میں خوشخبری دے رہا ہوں. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان فیصل آباد میں میڈیا سے بات کر رہے تھے.